بار نہیں ہوا ہے، بلکہ پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کے احساسات کے ساتھ اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی بے انتہا کوششیں کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو تکالیف بھی پہنچائی گئیں، لیکن ہر جگہ مسلمان صبر کرتا ہوا نظر آیا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کہ صبر ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کا جو دن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری نسلیں اس دنیا میں آتی رہیں گی، اور یوں کہہ لیا جائے کہ قیامت تک اس دن کو یاد رکھا جائے گا کہ ایک مسجد کی جگہ پر دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اپنے دھارمک استھل کو قائم کیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، حکم شرع یہ ہے کہ جہاں ایک بار مسجد بن جایا کرتی ہے وہ پھر تا قیام قیامت مسجد ہی رہا کرتی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ہر معاملے میں صبر کیا ہے۔ 3 طلاق کے معاملے میں مسلمانوں کو گھیرا گیا اور قرآن مقدس کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ جو اسلامک لو ہے، اسلامک قانون ہے، اس کو بدلنے کی کوششیں کی بھی گئی ہیں اور وہ جاری بھی ہیں۔ تو دیکھیں، جہاں تک بابری مسجد کا معاملہ ہے، ہم یہی کہیں گے کہ یہ مسجد تھی اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی، چاہے آپ حضرات وہاں کچھ بھی قائم کر لیں، آپ حکومت میں ہیں تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہی ایمان ہے کہ وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ لیکن اس موقع پر ہمیں یہ کرنا ہے، بالخصوص میں اپنے تمام ہی مسلمانوں سے گزارش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسجدیں آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے محلے کی مسجد ہیں، آپ کے شہر کی مسجد ہیں، آپ کے قصبے کی مسجد ہیں، آپ ان مسجدوں کو جا کر کے آباد کریں، اپنی جبینوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کریں، اور بالخصوص آج دعا کریں رب کی بارگاہ میں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہماری تمام مساجدوں کی حفاظت فرما، کیونکہ اگر آپ نے مسجدوں کو خالی چھوڑ دیا، آپ نے مسجدوں سے دوری اختیار کر لی، آپ مسجدوں سے جس طریقے سے اب دور ہیں اسی طریقے سے اور دور جاتے رہے، تو آج تو صرف ایک مسجد کا معاملہ ہوا ہے۔ اگر یہی حالات مسلمانوں کے رہے نا، اور یہی سچویشن رہی ہماری، تو وہ دن دور نہیں کہ ایک ایک کر کے آپ کی ساری مسجدوں کو بدل دیا جائے گا اور مسجد کی جگہ کچھ اور چیز وہاں تعمیر کر دی جائے گی۔ تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص مسجدوں کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں آپ۔ اور مسجدوں کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں پہنچیں، وہاں جا کر کے نماز کو ادا کریں، کہ جو انسان مسجد سے اپنے دل کو لگا لیتا ہے نا، وہاں جا کر کے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یہ مسجدوں میں تمام فیسلٹیز ہونا، اے سی لگانا، یا پھر سارے ٹائلز پتھر وغیرہ، یہ ایک سے ایک پنکھے مہنگے لگانا، یہ مسجد کی زینت نہیں ہے۔ مسجد کی یہ زینت نہیں، بلکہ مسجد کی زینت نمازیوں سے ہے۔ یہ ساری چیزیں لگا دی، ایک مسجد بنانے میں ہم نے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے، لیکن ہم نے وہاں جا کر کے سجدے نہیں کیے، ہم جا کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو مجھے بتائیں تو پھر وہ ٹائلز، وہ ماربلز، وہ کس کام کی؟ یہ تمام فیسلٹیز کس کام کی ہیں؟ تو یاد رکھیں، ہمارا حکم شرع بھی یہی ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جہاں ایک بار مسجد بن گئی وہ ہمیشہ کے لیے پھر تا قیام قیامت مسجد ہی رہے گی۔ لیکن ہمیں دعا کرنا ہے، بالخصوص آج کے دن ہمیں دعا کرنا ہے، تاریخ کے صفحات میں یہ دن یاد رکھا جائے گا، اس کو بھولا نہیں جائے گا۔ یہ دن یاد رکھا جائے گا کہ ایک مسجد کو شہید کرنے کے بعد میں وہاں کوئی دوسری چیز کو بنا دیا گیا، لیکن مسلمان کو کچھ نہیں کرنا ہے، مسلمانوں کو صرف صبر کرنا ہے۔
اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے بھی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل کر کے آئے گا. تو یہی گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے. آج ہم یہی پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں. کوئی بھی ایک ایسی بات سوشل میڈیا پر یا کوئی بھی ایسی پوسٹ آپ سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں کہ جس کے ذریعے آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں یا پھر آپ سزا کے مستحق بن جائیں, کیونکہ آپ کی ایک کوتاہی, آپ کی ایک غلطی آپ کے سارے پریوار کو برباد کر سکتی ہے. ایسے موقع پر مسلمانوں کو صبر کرنا ہے, مسلمانوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, لیکن عقیدہ وہی رکھنا ہے کہ ہاں وہ مسجد تھی اور انشاءاللہ العزیز مسجد ہی رہے گی. اپنے ملک کے لیے دعا کریں, اپنی ملک کی حفاظت کے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں. اور بالخصوص یہی پیغام ہے آج کا ہماری جانب سے آپ سب کے لیے اور تمام ہی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کریں, نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کریں. جو مسجدیں آج ہمارے پاس ہیں ان کی حفاظت جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ مسجدوں کے اندر جا کر کے نماز کی پابندی کریں گے, نماز کو ادا کریں گے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی جبینوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کریں. کیونکہ بے شک ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے, اللہ کو ایک مان لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا, اس کے بعد میں سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. قیامت کے دن بھی جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا. تو آج ہم تمام لوگ پریشان ہیں, سب کے جو دل میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اس بات سے بہت زیادہ افسوسناک یہ ہمارے لیے خبر ہے اور سب لوگ اس بات سے رنجیدہ ہیں. تو رنجیدہ ہونے کی بات بھی ہے, لیکن صبر کے ساتھ میں کوئی بھی ایسی بات آپ کی جانب سے نہ ہو کہ جس سے ساری سوسائٹی, ہمارا سارا مسلم معاشرہ بدنام ہو. تو صبر کا دامن تھامے رہیں, انشاءاللہ العزیز ایک دن وہ بھی آئے گا کہ سارے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور سب کچھ اچھے طریقے سے جیسا چل رہا تھا انشاءاللہ العزیز اسی راستے پر ہم چلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں, بالخصوص نمازوں کی پابندی کریں, دعا کریں رب کی بارگاہ میں, اور دعاؤں سے تو بہت کچھ بدل جایا کرتا ہے. دعا ہے رب کریم ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص ہندوستان کی تمام مسجدوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل بالخصوص اللہ رب العزت جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے.